بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں واقعہ کربلا کا دوسرا پارٹ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عظمیٰ کی ایک منفرد خوبی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیلات بہت پہلے بتا دی تھی، جس کی جزئیات سے اہل بیت واقف ہو چکے تھے اور انہوں نے بخوبی پتہ چلا چکے تھے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ان حیرت انگیز اور قابل ذکر تفصیلات کو موزانہ پیش گوئی کے سوا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میدان سفینہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے ان مقامات کی نشاندہی کر دی تھی جہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید ہونا تھا۔ اس واقعات کا بنظر غور جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر تفصیلات کے ساتھ بعض خاص لوگوں کے ماہ و سال سے بھی آگاہ کر دیا تھا کہ وہ حتمی طور پر جانتے تھے کہ یہ افسوسناک واقعہ کب وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان خاص لوگوں اور محرم راز دوستوں میں سے تھے جنہیں اچھی طرح علم تھا کہ 60 ہجری کے اختتام تک سیاسی اور ملکی حالات مستحکم نہیں رہیں گے، بلکہ ان میں نمایاں تبدیلیاں آ جائیں گی۔ حکومت کی بھاگ دوڑ ایسے غیر صالح، اوباش اور نوعمر لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی جن کے پیش نظر امانت الہی نہیں بلکہ عیاشی اور زندگی ہوگی، اور وہ اقتدار کو عیش و عشرت، شراب اور کباب، بدمدہوشی، آوارگی، بدکاری اور عوام پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے بے دریغ استعمال کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ میں 60 ہجری کے اختتام اور نوعمر لوگوں کی امارات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کا مطلب یہ تھا کہ ایک خوفناک دور شروع ہونے والا ہے جس میں اوباش لڑکے سلطنت و حکومت پر قابض ہوں گے، جس سے حکومت کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ ایسے اوباش لڑکے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے خبردار فرما دیا تھا کہ اس امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ بے شک میری امت میں جھگڑا اور فساد بے وقوف اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں برپا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اہل عرب کے لیے اس شر کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہے جو 60 ہجری کے اختتام پر قریب آ چکی ہے۔ امانت کو مال غنیمت، صدقے کو تعاون خیال کیا جائے گا، اور گواہی شخصی جان پہچان کی بنا پر ہوگی اور فیصلے ذاتی خواہش کی بنا پر ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جگر گوشہ حسین بن علی کو 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا، جبکہ ایک اوباش نوجوان ان پر چڑھائی کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشی گوئی کے مطابق 60 ہجری میں قبلہ قریش بنو امیہ کا اوباش نوجوان یزید بن معاویہ تختہ نشین ہوا، اور 61 ہجری کے ابتدائی 10 دنوں میں ثانیہ کربلا پیش آیا، جس کے واضح مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید کی حکومت سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہ وہ شخص ہوگا جو اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگے گا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی نوخیز اور لا ابلی حکومت اور اس کے ظلم و ستم سے بھرپور دور سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ 1 سال پہلے ہی فوت ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یزید نے تختہ نشین ہوتے ہی اپنے بیت کے لیے ہر طرف خطوط حکم نامے جاری کر دیے۔ اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کو اپنے باپ کی وفات کی اطلاع کی اور کہا کہ ہر خاص و عام سے میرے بیت لو، اور حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے بیت لو، اور ان سب کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دو، کیونکہ یہ امت مسلمین کے ایسی بلند پایہ شخصیات ہیں جن سے یزید کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی فرد خلافت کا دعویٰ نہ کر دے۔ اسی لیے یزید کے
لیے اپنی حکومت کی مضبوطی کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان حضرات سے بیعت لے، اسی لیے اس نے تختہ نشین ہوتے ہی مدینہ کی گورنر ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر کے ساتھ یہ حکم نامہ جاری کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے حق میں بیعت لو، اور جب تک وہ میری بیعت نہ کر لیں انہیں ہرگز نہ چھوڑو۔ یزید کے اس حکم نامے کے ملنے سے ولید بہت گھبرا گیا، کیونکہ وہ ایک رحم دل اور خاندان نبوت کے تعظیم اور احترام کرنے والے گورنر تھے، اور اس حکم کی تعمیل ان کے لیے مشکل تھی۔ وہ جانتے تھے ان حضرات سے یزید کے لیے بیعت لینا آسان نہیں، اسی لیے اس نے مشورے کے لیے اپنے نائب مروان بن حاکم کو بلا بھیجا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ مروان کیونکہ سخت مزاج اور سنگ دل شخص تھا، اس نے کہا کہ ان تینوں کو اسی وقت بلائیں اور بیعت کے لیے کہیں، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ تینوں کو قتل کر دیں، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو امیر معاویہ کی موت کی خبر ہو جانے پر وہ تینوں الگ الگ مقام پر جا کر مدعی خلافت بن کھڑے ہوں گے اور پھر ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ البتہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدل و قتل کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ خلافت کے طلبگار بھی نہیں ہیں، سوائے یہ کہ خلافت خود بخود ان کو دی جائے۔ مروان بن حکم وہ شخص ہے جب اس کی پیدائش ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تفنین یعنی کوئی چیز چبا کر نرم کر کے کھلانے کے لیے لایا گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ بخاری اور دیگر تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان کے باپ حاکم پر لعنت فرمائی، جبکہ مروان وہ بھی اللہ کی لعنت سے حصہ پانے والا ہے۔ وہ ماروا کے اس کو اور اس کے باپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرگٹ فرمایا، اور جس کے باپ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی، بلکہ اس کے باپ کو شہر بدر فرما کر طائف میں رہنے کا حکم فرمایا۔ ایسے مروان سے بلا خیر کی امید کیا ہو سکتی ہے؟ ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کے لیے قاصد بھیجا۔ قاصد نے دونوں حضرات کو مسجد نبوی میں بیٹھا پایا۔ قاصد ایسے وقت میں آپ حضرت کے پاس آیا جس وقت ولید کسی سے ملتا نہیں تھا۔ قاصد نے کہا کہ آپ دونوں حضرات کو امیر نے بلایا ہے۔ انہوں نے قاصد سے کہا کہ ہاں تم چلو ہم ابھی آتے ہیں۔ پھر حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ امیر نے ہمیں ایسے وقت میں کیوں طلب کیا جس میں وہ کسی سے بھی ملتے بھی نہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے ہیں، اور ہمیں اس لیے بلایا گیا ہے کہ ان کی وفات کی خبر پھیلنے سے پہلے ہم سے یزید کے حق میں بیعت لی جائے۔ اس پر حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرا بھی یہی گمان ہے۔ پھر انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اس وقت اپنے نوجوانوں کو لے کر چلتا ہوں، کیونکہ انکار کی صورت میں ہو سکتا ہے معاملہ نازک صورت اختیار کر جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حفاظت کے سامان لے کر ولید کے پاس پہنچے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میں اندر جاتا ہوں، اگر میں تمہیں بلاؤں یا تم سمجھو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ آ جاؤں تم یہاں سے مت ہٹنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ اس وقت ولید کے پاس مروان بھی موجود تھا۔ ولید نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پا جانے کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چپ کر کے بیٹھ نہیں سکتا، اور نہ ہی میرے لیے اس طرح چپ کر کر بیٹھنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر سب لوگوں سے بیعت طلب کریں اور ان کے سامنے مجھ سے بات کریں تو میں بیعت کروں گا۔ ولید کیونکہ امن پسند آدمی تھا، اسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پسند آئی، اور اس نے کہا کہ اچھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جائیں۔ مروان نے ولید سے کہا کہ اگر اس وقت تم نے ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو تم کبھی بھی ان پر قابو نہ پا سکو گے، ان کو قید کر لو، اگر یہی بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ان کا سر قلم کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا ابن زرقہ تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ
اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لے آنے کے بعد مروان نے ولید سے کہا کہ تم نے میرا قتل کا مشورہ نہ مانا، اب تم کبھی دوبارہ اس طرح کا موقع نہ پا سکو گے۔ ولید نے کہا تم پر افسوس کہ تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس میں میرے دین کی تباہی ہے۔ کیا میں نواسہ رسول کو صرف اس وجہ سے قتل کر بیٹھوں کہ انہوں نے یزید کی بیعت کے لیے انکار کیا؟ خدا ذوالجلال کی قسم، مجھے ساری دنیا کا مال و متاع مل جائے تو بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ مروان نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، یہ بات اس نے صرف ظاہراً کہی تھی ورنہ دل میں ولید کی بات کو ناپسند کرتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب جانتے تھے کہ سب کے انکار سے یزید بدبخت جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت، تقوی اور پرہیزگاری نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان پہچان کی خاطر نااہل کے ہاتھ بیعت کر لیں اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کی تباہی کی پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر لیتے تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بڑی قدر و منزلت کرتا اور دنیا کی بے شمار دولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی۔ یزید کی بدکاری کے جواز کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت کرنا سند ہو جاتی اور اسلام کا نظام درم برم ہو جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہوتا جس کو دور کرنا صرف مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کے لیے تیار نہ ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجیے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ولید نے یہ بات مان لی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر طرح طرح کے بہانوں سے ولید کی قاصد کو ٹالتے رہے اور ولید کے پاس نہ گئے۔ دوسرے دن وہ اپنے بھائی جعفر کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ ولید کے عملے نے ان کو بڑا تلاش کیا مگر وہ نہ مل سکے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ روانہ ہونے کی ایک رات بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عزیز و اقارب اور اہل و عیال کو جمع کیا اور مدینہ منورہ کی حکومت کی خاطر یہاں سے مکہ مکرمہ منتقل ہو جانے کا ارادہ فرما لیا۔ گھر والوں کو تیاری کا حکم دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اپنے نانا جان کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، نوافل ادا کی اور سلام عرض کیا۔ آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ گنبد خضرا کے مقام سے جدائی کے خیال نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری کر دی۔ اس شہر مبارک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمر کا زیادہ حصہ گزارا۔ اس شہر کی معطر اور پر نور فضاؤں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے لے کر اب تک سانس لیتے آ رہے تھے۔ مدینہ منورہ سے دوری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت مشکل تھی۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت محمد بن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا تمام خاندان نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت فرمائی۔ حضرت محمد بن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائی، آپ تمام اہل زمانے سے بڑھ کر مجھے عزیز ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہروں میں سے کسی ایسے شہر میں قیام نہ کریں، دیہات اور ریگستان میں قیام کریں، لوگوں کے پاس اپنے قاصد بھیج کر انہیں اپنی بیعت کے لیے دعوت دیں۔ اگر وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر وہ کسی اور شخص پر متفق ہو جائیں تو اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کمالات اور فضیلت میں کچھ کمی نہ آئے گی۔ مجھے خوف ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخصوص شہر یا مخصوص جماعت کے پاس جائیں گے تو ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ ایک گروہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگا اور دوسرا مختلف، اور ان دونوں میں جنگ و جدل کی نوعیت پیدا ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیروں کے نشانہ بن جائیں گے۔ ایسی صورت میں ایک معزز اور شریف ترین شخص جو کہ حسب و نسب کے اعتبار سے ساری امت سے بہتر ہے، اس کا خون سب سے ارزن ہو جائے گا اور اس کے اہل و عیال کو ذلیل کیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی پھر میں کہاں جاؤں؟ تو محمد بن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چلے جائیں، وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہو جائے تو ٹھیک، اور اگر اطمینان نہ ہو تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریگستانوں اور پہاڑوں کی طرف نکل جائیں، ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتے رہیں اور لوگوں کے بدلتے ہوئے حالات دیکھتے رہیں۔ آپ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ جب واقعات سامنے آتے ہیں تو رائے بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی تم نے خیر خواہی اور شفقت فرمائی ہے، انشاءاللہ تمہارے
تمہاری رائے درست اور موافق ثابت ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مدینہ منورہ سے نکلے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھتے رہے تھے۔ ترجمہ: اور وہ اس شہر سے نکلا ڈرتے ہوئے، اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ کہا: اے میرے رب، مجھے ظالم فوج سے نجات عطا فرما۔ اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: اور جب مدینے کی طرف متوجہ ہوئے کہا: اللہ ہے میرا رب، مجھے سیدھے راہ پہ چلائے گا۔ آج ہم نے جانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مکہ شریف کیسے تشریف لائے، کیا وجوہات۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہوگا۔ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ تھینک